بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القادر چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نور الدین زنگی نے تاریخ میں بہت بڑا نام کیسے پیدا کیا۔ نور الدین ابو القاسم محمود ابن عماد الدین زنگی سلطنت کے بانی عماد الدین زنگی کا بیٹا تھا، جس نے تاریخ میں بڑا نام پیدا کیا۔ نور الدین فروری 1118 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1146 عیسوی سے 1174 عیسوی تک 28 سال تک حکومت کی۔ نور الدین امیر دمشق و حلب 1146 عیسوی سے 1174 تک، دمشق میں 1156 عیسوی سے لے کر 1174 عیسوی تک۔ عماد الدین زنگی جانشین صالح اسماعیل، مکمل نام المالک العادل نور الدین ابو القاسم محمود ابن عماد الدین زنگی، شاہی خاندان، زنگی خاندان۔ والد عماد الدین زنگی، پیدائش 1118 عیسوی، وفات 15 مئی 1174 عیسوی، دمشق و شام، تدفین مدرسہ نوریہ۔ نور الدین زنگی جنگ میں فتوحات کے کارنامے۔ اس نے مسیحیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گرد نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے ان کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ شروع میں نور الدین کا دارالحکومت حلب تھا۔ 549 ہجری میں اس نے دمشق پر قبضہ کر کے اسے دارالحکومت قرار دیا۔ اس نے صلیبی ریاست انطاکیہ پر حملہ کر کے قلعوں پر قبضہ کر لیا، اور بعد ازاں ریاست ادیسا پر مسلمانوں کا قبضہ ختم کرنے کی عیسائیوں کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔ دوسری صلیبی جنگ کے دوران دمشق پر قبضہ کرنے کی کوششوں کو بھی سیف الدین غازی اور معین الدین کی مدد سے ناکام بنا دی، اور بیت المقدس سے مسیحیوں کو نکالنے کی راہ ہموار کر دی۔ دوسری صلیبی جنگ میں فتح کی بدولت ہی مسلمان تیسری صلیبی جنگ میں فتح یاب ہو کر بیت المقدس واپس لینے میں کامیاب ہوئے۔ اس زمانے میں مصر میں فاطمی حکومت قائم تھی، لیکن اب وہ بالکل کمزور ہو گئی تھی، اور مصر چونکہ فلسطین سے ملا ہوا تھا، اس لیے مسیح اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر نور الدین زنگی نے ایک فوج بھیج کر 564 عیسوی میں مصر پر بھی قبضہ کر لیا اور فاطمی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ نور الدین زنگی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی سعادت بھی ان کو حاصل ہوئی۔ یہ واقعہ مدینہ کی تاریخ کی کتاب تقریباً تمام کتب میں موجود ہے۔ اس کا ذکر شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں 3 بڑی سازشوں کے ساتھ کیا ہے، جس سے یہ واقعہ سب سے مشہور ہے۔ واقعہ پیش خدمت ہے۔ سمہودی قول کے مطابق مسیحیوں نے یہ سازش 557 ہجری میں مرتب کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا، اور اس کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سرخی مائل رنگت کے آدمی کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے ہیں، مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان ہڑبڑا کر اٹھا، وضو کیا، نوافل ادا کیے، اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس کا اب کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینہ روانہ ہو جائیں۔ اگلے روز سلطان نے 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحائف کے ساتھ مدینہ کے لیے کوچ کیا، اور 16ویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گیا۔ سلطان نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی، مسجد نبوی میں بیٹھ گیا، اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد میں پہنچ جائیں۔
جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کرے گا۔ لوگ آتے گئے، سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتا رہا۔ اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتا رہا، لیکن دو چہرے نظر نہ آئے جو اسے ایک رات میں 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینہ میں ہر شہری مجھ سے مل چکا؟ جواب اس بات میں تھا۔ سلطان نے پھر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا؟ اس بار حاضرین کا سوائے 2 آدمیوں کے راز تقریباً فاش ہو چکا تھا۔ سلطان نے پوچھا، وہ کون ہیں اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں ہے؟ بتایا گیا، یہ مراکش کے صوم و صلات کے پابند 2 متقی باشندے ہیں۔ دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، ہر ہفتے مسجد قباء جاتی ہیں، فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا، سبحان اللہ، اور حکم دیا ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا، الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہمیں کسی تحفے، تحائف یا خیر و خیرات کی حاجت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا۔ پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے؟ انہوں نے کہا، ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا، کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چھپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا، روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل نزدیک ایک مکان میں، جو مسجد نبی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھا، انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گیا۔ سلطان مکان میں گھومتا پھرتا رہا۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے اس مکان میں اس کی نظریں فرش پر پڑی، ایک چٹائی پر پڑی۔ نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکش باشندوں کی ہوائیں اڑ گئیں۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی سرنگ دیکھی۔ سلطان نے گرج کر کہا، اب بھی سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسیحی ہیں۔ ان کے حکمرانوں نے انہیں بہت سا مال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اقدس روضہ مبارکہ سے نکال کر لے آئیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا۔ اس کے بعد حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل رہا تھا وہ لے کر اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ مبارک کی طرف تھا، اور صبح کھدی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع میں لے جاتے، اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا، ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی۔ ایک رات مسلسل بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ اب جب کہ ان کا کام پایا تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینے پہنچ گئے۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے، روتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے، میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا، ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے شیشے سے پاٹ دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ مذکورہ بڑا واقعہ 558 ہجری بمطابق 1142 عیسوی کا ہے۔ سلطان نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ اس پر ان قبور کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان رہیں۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے اور باب جبرائیل سے داخل ہوتے ہی دائیں جانب ہے۔ بعض زائرین اسے مقام صفا سمجھتے ہیں، حالانکہ مقام اصحاب صفا مسجد نبی کے اندر تھا، جبکہ چبوترا اس وقت کی مسجد کی 4 دیواری سے باہر تھا۔ مقام اصحاب صفا کے تعین کے لیے استونہ عائشہ سے شمال کو چلیے، یعنی قبلہ کی سمت خلاف 5ویں ستون کے قریب مقام اصحاب صفا ہے۔
یا یہ کہ پرانے باب جبیل کے مقابل یہ مقام تھا؟ یاد رہے کہ وہاں اس وقت کوئی چبوترا نہیں۔ بعض کے نزدیک یہ ایک من گھڑت قصہ ہے۔ یہ قصہ اس وجہ سے ضعیف اور غیر ثابت ہے۔ جمال الدین الثانی نے نور الدین الشہید کے معاصرے میں سے کسی ثقہ و صدوق گواہ تک کوئی متصل سند نہیں، اور بے سند منقطع روایت مردہ ہوتی ہے۔ سامعین و ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔